بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواہ مسلم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی جب شروع کرتے وقت ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، اس طرح تمہارے دل آپس میں مختلف ہو جائیں گے۔ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار ہو، عقل مند ہو، پھر وہ جو عقل و فہم میں ان سے قریب ہو، پھر وہ جو ان سے قریب ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ راوی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے شروع کے وقت میں یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست فرماتے اور کہتے کہ برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو ورنہ تم مختلف ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے قریب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تو آپ فرماتے کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے رہے جو عقل مند ہو، جو بہت زیادہ دین کا سمجھدار ہو یا دین کے معاملے میں علم رکھتے ہو، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان سے کمتر ہو، پھر جو ان سے کمتر ہو۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کے لیے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ صفوں کو برابر کر لو، صفوں کو درست کر لو۔ اور یہی چیز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اور ایک روایت میں ہے من اقامت الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صفوں کو درست کر لو، صفوں کو برابر کر لو، کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ اور اسی طرح صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفوں کا حکم دیتے، صفوں کی درستگی کا حکم دیتے، تو ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا لیتا اور اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملا لیتا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کی درستگی کا حکم دیتے تو صحابی رسول کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا لیتا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے ملا لیتا۔ اور اسی طرح صفوں کی درستگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحیحین کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اقیموا الصفوف فی الصلاۃ فإن اقامت الصف من حسن الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست کر لو، نماز میں صفوں کو برابر کر لو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا، صفوں کو درست رکھنا یہ نماز کی خوبصورتی ہے۔ نماز کا حسن اگر کوئی ہے تو وہ صفوں کو درست کرنا ہے، نماز میں صفوں کو برابر کرنا ہے۔ اور اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، کہ تم اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا منہ الٹ کر رکھ دے گا، تمہارے منہ کو پھیر دے گا۔ تو ان تمام روایت سے کیا پتہ چلا؟ ان تمام روایتوں سے، ان تمام احادیث سے پتہ یہ چلا کہ نماز میں صفوں کو درست رکھنا ہے، صفوں کو برابر رکھنا ہے۔ اب صفوں کو برابر کیسے رکھا جائے گا؟ اس کی تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایک تو صفوں کو مکمل کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلی جو اگلی صف ہے اسے مکمل کیا جائے گا، پہلی صف کو، پھر دوسری صف کو، پھر تیسری صف کو۔ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو دوسری صف نہیں بنائی جا سکتی جب تک کہ پہلی صف کو مکمل نہ کر لیا جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ صف جب درست ہو گئی، صف میں تمام لوگ کھڑے ہو گئے تو صف میں دو لوگوں کے درمیان خالی جگہ نہ ہو، دو لوگوں کے درمیان خالی جگہ نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو۔ لیکن آج بصد افسوس اکثر ہم اب ہماری مساجد میں دیکھیں گے یا دوسری مساجد میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دو لوگوں کے درمیان اتنی خالی جگہ ہوتی ہے کہ ایک تیسرا آدمی آرام سے گزر سکتا ہے، جبکہ یہ سنت کے مخالف ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کا حکم دیتے تو صحابی رسول کیا فرماتے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملا لیتا اور کندھے سے کندھا ملا لیتا۔ اگر ہم کوئی دوسری مسجد میں یا کسی اور جگہ میں اگر ایسا کرنا چاہے تو لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، اپنے قدموں کو دور ہٹا لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو غصے میں بھی آ جاتے ہیں، جبکہ انہیں چاہیے کہ وہ صفوں کو درست رکھے اور سنت کو جو ہے پابندی سے سنت پر عمل کرے، کیونکہ سنت کیا ہے؟ نماز میں قدم سے قدم ملانا اور اسی طرح کندھے سے کندھا ملا لینا۔ اور اسی طرح صفوں کی درستگی تیسری چیز یہ ہے کہ جب صف میں کھڑے ہو گئے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے مقابلے میں آگے اور پیچھے نہ ہو، آگے اور پیچھے نہ کھڑے ہو، بلکہ تمام لوگ ایک جیسے یکساں طور پر ایک ہی وقت میں جو ہے کھڑے ہو، یعنی آگے پیچھے کھڑے رہنا یا ایک شخص کے آگے کوئی شخص کھڑے ہو جانا یا ایک شخص کے پیچھے کوئی شخص کھڑے ہو جانا یا تھوڑا سا گیپ ہو جانا، یہ بھی صفوں کو درست کرنا نہیں ہے، بلکہ صفوں کی درستگی کیا ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے کھڑے ہو اور اپنے کندھوں سے کندھے اور اسی طرح قدم سے قدم ملائے رکھے۔ اور اسی طرح صف میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب صف بنائی جا رہی ہو تو سارے کے سارے لوگ بائیں طرف سے شروعات نہ کریں، جیسا کہ آج عصر میں بھی ہم دیکھیں گے تو کیسا ہوا کہ نماز کے لیے قامت دے دی لیکن تمام لوگ جو ہے بائیں طرف سے اپنی صف کو بنانا شروع کر دیے، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ صف میں بیلنس اور برابری ہونا ضروری ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ سارے لوگ بائیں طرف کھڑے ہو جائے اور دائیں طرف کوئی بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سارے لوگ دائیں طرف کھڑے ہو جائے اور بائیں طرف کوئی بھی نہ ہو، بلکہ بیلنس بنا کر رکھے، امام کو بیچ میں رکھے اور آزو بازو مقتدی کھڑے ہو، یہ خوبصورتی کی علامت ہے اور یہی صفوں کی درستگی کی علامت ہے۔ اور اگر سیدھی طرف سے شروعات کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پن کو یا ہر کام میں سیدھے کو جو ہے پسند کیا کرتے تھے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تمام لوگ سیدھی ہی طرف کھڑے ہو جائے اور بائیں طرف کوئی نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ بیلنس بنا کر رکھے، امام کو بیچ میں رکھے اور آزو بازو جو ہے لوگ کھڑے ہوئے رہے، بیلنس بنا کر صف کو درست کرے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے یا میرے قریب وہی لوگ کھڑے ہو جو عقل مند ہو اور دین کی جسے سمجھ بوجھ ہو، یعنی جو امام ہے، جب امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یا اس کے قریب وہی لوگ کھڑے ہو جو کہ عقل مند ہو، ہوشیار ہو اور اسی طرح علم رکھتے ہو، یعنی اگر امام غلطی سے بھول جائے یا اس سے کچھ غلطی ہو جائے، کوئی سجدہ بھول جائے، کوئی رکن بھول جائے یا نماز میں کچھ غلطی کر بیٹھے تو پیچھے والا اتنا عقل مند ہو کہ وہ امام کو لقمہ دے سکے، امام کو یاد دہانی کر سکے، یا امام کا اگر وضو وغیرہ ٹوٹ جائے اور امام اگر وضو کرنے کے لیے جانا چاہے تو اتنا جو ہے اس کے پاس علم ہو کہ وہ نماز پڑھا سکے، پیچھے والا اگر پیچھے والے کو امام نے آگے بڑھا دیا تو پیچھے والے کے پاس اتنا علم تو ہو کہ وہ لوگوں کو بقیہ نماز پڑھا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے جبکہ میں امام ہوں، میرے پیچھے اور میرے قریب وہی لوگ کھڑے ہو جو کہ دیندار ہو، سمجھ بوجھ ہو۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیندار لوگ، سمجھ بوجھ والے لوگ، علم والے لوگ جو نماز پڑھا سکتے ہیں وہ امام سے قریب تر ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو صفوں میں سے نکال دیا جائے، بچوں کو بھی صف میں داخل کیا جائے گا اگر بچے پہلے آئیں گے، کیونکہ جو پہلے آیا وہ پہلی جو ہے صف کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بعد میں آ رہے ہو، ایک دو رکعت چھوٹنے کے بعد آ رہے ہو اور اگر بچہ صف میں کھڑا ہوا ہے اس کو پیچھے کر دے، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو بچوں کو بھی صف میں داخل کیا جا سکتا ہے اگر وہ پہلے آ گئے ہیں، لیکن وہی لوگ کیا کرے، صف میں یا پہلی صف میں یا امام کے قریب کھڑے ہو جو کہ نماز پڑھا سکتے ہو، جو کہ عقل مند ہو، جو کہ ہوشیار ہو اور جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔